وادی دہشت ایپیسوڈ 6۔ بھاگتے بھاگتے میں بستی سے باہر نکل آیا۔ اب میں نے خود کو ایک قبرستان میں پایا۔ بستی سے نکلتے ہوئے میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ بستی والے اپنے گھروں کے اندر ہی سو رہے تھے۔ گویا رات کو تقریباً 12-1 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں قبرستان کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک مجھے ایک قبر میں روشنی نظر آئی، جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو۔ میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور قبر کے نزدیک پہنچ گیا۔ اف میرے اللہ! ایک انتہائی دہشت ناک منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ قبر کے اندر ایک انتہائی خوفناک شکل کا آدمی، جس کے لمبے لمبے بال تھے، چہرے کا رنگ انتہائی حد تک سیاہ تھا۔ اس عفریت نما آدمی کے ہونٹ پھٹے تھے۔ اوپر کے دانتوں میں سے ایک دانت بہت بڑا تھا۔ اس عفریت کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ قبر کے اندر کوئی روشنی کرنے والی چیز نہیں تھی، مگر چراغ جیسی روشنی ضرور تھی۔ قبر سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس دھوئیں میں یہ عفریت نما آدمی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کے بال پکڑ کر منہ میں زور زور سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس خوبصورت لڑکی کی گردن پر اس نے ہاتھ مارا۔ جیسے ہی اس لڑکی کی گردن پر ہاتھ لگا، اس کے منہ سے ایک انتہائی کربناک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کے منہ سے چیخ نکلنے کے ساتھ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک حد تک بھیانک ہو گیا۔ قبر میں دھواں مزید گہرا ہو گیا۔ اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس شخص اور لڑکی کے گرد سانپ نے 7 چکر کاٹے اور لڑکی کی آنکھوں کے درمیان ڈنک مار دیا۔ جیسے ہی سانپ نے لڑکی کے ڈنک مارا، اچانک لڑکی کے گرد چاروں طرف آگ نمودار ہو گئی۔ جو ہی آگ نمودار ہوئی، سانپ دھواں بن کر غائب ہو گیا، اور آگ کے جلتے ہی عفریت نما آدمی نے اپنے سیاہ اور بھدے ہاتھ اوپر کی طرف بلند کیے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دہشت ناک اور ہوش ربا منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس دھوئیں نے ایک بہت بڑے پنجے کی شکل اختیار کر لی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، اس شیطانی پنجے نے مجھے دبوچ لیا۔ جیسے ہی پنجے نے مجھے دبوچا، ایک زوردار کڑاکے کی آواز گونجی۔ اس خوفناک آواز کے ساتھ ہی میرے گرد دھواں پھیل گیا، اور میرے کانوں میں انتہائی کریہ اور خوفناک چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بدروئیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ پھر دھواں غائب ہو گیا اور میں نے خود کو قبر کے اندر پایا۔ اچانک میرے بازوؤں میں رسیاں بندھی چلی گئیں۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو خوف سے لرز کر رہ گیا۔ قبر کا سوراخ اب بند ہو چکا تھا۔ قبر کے اندر جو لڑکی پڑی ہوئی تھی، اس کا جسم گل چکا تھا۔ اچانک اس کا جسم دھواں بن گیا۔ اس دھوئیں نے عفریت نما شخص کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر اس دھوئیں نے ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک عورت کی شکل اختیار کر لی، اور اس عفریت نما آدمی کے آگے سجدے میں گر گئی۔ قبر میں اب بھی ہلکی ہلکی روشنی تھی، اور دھواں بھی قبر میں تھا۔ میرے گرد رسیاں بندھی ہوئی تھیں، اور میرے جسم کو خوفناک پنجے نے دبوچ رکھا تھا۔ ان اچانک ہونے والے پے در پے واقعات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ یہ دہشت ناک اور ہوش ربا مناظر کوئی عام شخص دیکھ لیتا تو لازماً خوف و دہشت سے مر جاتا۔ وہ خوبصورت لڑکی جو اس عفریت نما شخص کے سحر کی بدولت ایک بھیانک شکل میں نمودار ہو چکی تھی، سجدے سے سر اٹھا کر اس شخص کے روبرو بیٹھ گئی اور بولی، اے وادی دہشت کے سردار گوبان، میں تمہاری ادنا غلام رتناری حاضر ہوں۔ مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اے رتناری، شہنشاہ ظلمات کے اس باغی کو طلسم دہشت لے جاؤ، پھر میں تمہیں دوسرے کام بتاؤں گا۔ اس گوبان نامی شخص کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا، جیسے تیزاب ڈالا گیا ہو، اس لیے اس کا چہرہ انتہائی خوفناک حد تک بھیانک تھا۔ تو گویا یہ سارا ڈرامہ مجھے پکڑنے کے لیے رچایا گیا تھا۔ غالباً یہ خوفناک عفریت نما شخص وادی دہشت، جو خوف و دہشت اور طلسمات کی وادی کہلاتی ہے، کا سردار تھا۔ وادی دہشت میں تو میری محبوب اور حسین بیوی نتاشا قید تھی۔ نتاشا کی یاد نے مجھے اداس کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ اچانک وہ خوفناک عورت دھوئیں میں تبدیل ہو گئی اور میرے گرد چکر لگانے لگی۔ جیسے ہی 7 چکر مکمل ہوئے، اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور میرے گرد دھواں پھیل گیا۔ جیسے ہی دھواں غائب ہوا، میں چونک پڑا۔ اب میں اس منحوس قبر میں نہیں، بلکہ ایک عجیب و غریب جنگل میں تھا۔ اچانک ہونے والے واقعات نے میرا دماغ چکرا کے رکھ دیا۔ اب میں طلسم دہشت میں قید تھا۔ میرے ہاتھ اس وقت آزاد تھے، اور شیطانی پنجہ بھی میرے منہ سے ہٹ چکا تھا۔ میں حیرت سے ان درختوں کو دیکھ رہا تھا جن کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ درختوں کے اوپر دیکھا تو مجھے ہر درخت پر 7 انتہائی خوفناک حد تک بگڑے ہوئے چہرے نظر آئے۔ ان کٹے ہوئے چہروں پر چھوٹے چھوٹے سانپ رینگ رہے تھے۔ اچانک ان چہروں کے منہ سے آگ کے مرغولے نکلنے لگے۔ جیسے ہی مرغولے نکلے، مجھے بے حد تپش محسوس ہوئی۔ پھر اچانک میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آگ لگا رہا ہو۔ میں تیزی سے اس خوفناک جنگل میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بھیانک قہقہوں کا طوفان امنڈ پڑا۔
میں طلسم دہشت کی اس سحر زدہ زمین پر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اچانک دھواں نمودار ہوا اور اس دھوئیں نے رگھوداس کے چیلے کالی کی شکل اختیار کر لی۔ جیسے ہی کالی اس دہشت ناک جنگل میں نمودار ہوا تو ہر درخت کے اوپر موجود 7 بھیانک چہروں کے منہ سے آگ نکلنا بند ہو گئی۔ جیسے ہی آگ بند ہوئی، جلن اور آگ کی تپش میرے جسم سے ختم ہو گئی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں اس خوفناک اور طلسماتی جنگل میں حیرانگی سے کالی کو دیکھنے لگا۔ حسن شاہ، اب تمہاری زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تم کسی نہ کسی طرح کوڑ کے عذاب سے تو بچ گئے ہو، مگر اب میں تمہیں وہ دردناک عذاب دوں گا کہ تمہاری روح تک بلبلا اٹھے گی۔ میں نے کہا، او بدبخت شیطان، میں تجھ جیسے خبیثوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر میری موت تم جیسے شیطانوں کے ہاتھوں آنی ہوتی تو میں کب کا مر چکا ہوتا، اور تمہارے گرو گوبان نے مجھے یہاں طلسم دہشت میں لا ڈالا ہے۔ میں اللہ کے کرم سے تم شیطانوں کے ہاتھوں سے نہیں مروں گا۔ اچانک کالی نے غصے میں آ کر ایک پھونک ماری تو اس کے منہ سے آگ کی پھوار نکلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کی پھوار ایک خوفناک سانڈ میں تبدیل ہو گئی۔ سانڈ بہت ہی اڑیل اور خونخوار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، اچانک سانڈ بجلی کی طرح میری طرف بھاگتا آیا اور ایک زوردار ٹکر میرے پیٹ میں دے ماری۔ میں اڑتا ہوا زور سے ایک درخت سے ٹکرایا اور دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ میرے منہ سے کراہیں نکلنے لگی۔ سانڈ پھر تیزی سے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں انتہائی تکلیف میں ہونے کے باوجود تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی سانڈ بھاگتے ہوئے میرے نزدیک پہنچا، میں بجلی کسی تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ خونخوار سانڈ اپنے ہی زور میں زور سے سیاہ درخت سے ٹکرایا۔ جیسے ہی وہ درخت سے ٹکرایا، درخت پر موجود خوفناک سر نیچے آن گرے اور ان کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کو آگ لگ گئی۔ سانڈ درخت سے لگتے ہی اب ایک خونخوار گدھ بن گیا۔ میں حیرانگی سے یہ طلسماتی منظر دیکھنے لگا۔ پھر وہ خونخوار گدھ تیزی سے میری طرف آنے لگا۔ اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ جیسے ہی گدھ اڑتا ہوا میرے نزدیک پہنچا، میں نے فوراً اس کی گردن پکڑ لی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی گردن مروڑتا، گدھ دھواں بن کر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ کالی مجھے دیکھ کر زور سے ہنسا۔ حسن شاہ، تم نے کالی سے ٹکر لی ہے۔ میں تمہیں ایسا تڑپاؤں گا کہ تمہاری روح بلبلا اٹھے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بدنما ہاتھ میری طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، کالی نے مجھے گردن سے پکڑ لیا اور پھر اس کا گز بھر لمبا ہاتھ چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ چونکہ اس نے مجھے پکڑ رکھا تھا، اس لیے میں بھی گھسیٹتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں اس کے نزدیک پہنچا، کالی نے میری گردن سے اپنے ہاتھ کی گرفت ہٹا دی اور ایک زوردار مکہ میرے سینے میں مارا۔ جیسے ہی مکہ میرے سینے پر لگا، کالی نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے ہاتھ کو مسلنے لگا۔ میں حیرانگی سے کالی کو دیکھنے لگا کہ اس نے مارا تو مجھے ہے اور چیخنا مجھے چاہیے، لیکن چیخ وہ رہا ہے۔ یہ الٹا اثر کیسے ہو گیا؟ پھر ان سب باتوں کا مجھے جواب مل گیا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ عابد بابا نے مجھے جو اپنا لباس دیا تھا، اس لباس کے سینے والی جگہ پر جیب تھی اور اس جیب میں عابد بابا کی تسبیح تھی۔ جب کالی نے مجھے مکہ مارا تو کالی کا مکہ تسبیح کو لگا اور اس مقدس تسبیح کی وجہ سے کالی کو ہی نقصان پہنچا۔ میں نے جیب سے تسبیح نکال لی۔ جیسے ہی میں نے تسبیح کو پکڑا، مجھے ایسا لگا جیسے مجھے بہت بڑا سہارا مل گیا ہو۔ میں نے تسبیح زور سے کالی کے سر پہ دے ماری۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے ایک دفعہ پھر تسبیح اس کے بازو پر ماری تو کالی بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے گویا بھیانک چیخوں کا سیلاب امنڈ آیا تھا۔ کالی زور سے چیخا، حسن شاہ۔ میں اس کی بھیانک چیخوں کی پرواہ کیے بغیر ایک دفعہ پھر تسبیح اس کے سر پر مارنے کو ہاتھ اٹھانے لگا۔ کالی زور سے چیخا، حسن شاہ، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ، مجھے یہ مالا نہ مارو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم میں کسی نے خنجر گاڑ دیا ہو۔ میں نے کہا، او ظالم، میں نے تمہاری اور تمہارے منحوس آقا رگھوداس کی وجہ سے بے پناہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تم نے اور تمہارے آقا نے پتہ نہیں کتنے بے گناہ لوگوں کا خون کیا ہے، اسی لیے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے تسبیح زور سے کالی کے سر پہ دے ماری۔ تسبیح لگتے ہی کالی کے جسم کو آگ لگ گئی اور اس کا جسم جلنے لگا۔ پھر وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اب میں دوبارہ اس پراسرار جنگل کے سیاہ درختوں اور درختوں کے اوپر موجود بھیانک چہروں کو دیکھنے لگا۔ اچانک ان بھیانک چہروں کے منہ سے پھر آگ کے مرغولے نکلنے لگے۔ میرے جسم کو ایک بار پھر آگ لگتی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجا، میں تیزی سے درختوں پر تسبیح مارنے لگا۔ جیسے ہی کسی درخت کو تسبیح لگتی، اس درخت کو آگ لگ جاتی اور درخت پر موجود بھیانک چہرے زمین پر آن گرتے۔ زمین پر گرتے ہی بھیانک چہروں کو آگ لگ جاتی اور ان کے منہ سے بھی چیخیں نکلنے لگتی۔ میرے جنون میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے تسبیح کو گھما گھما کر ہر درخت پر مار رہا تھا۔
अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई और घटाटोप अंधेरा छा गया। जमीन मेरे पांव तले से खिसक गई और मैं तेजी से किसी गहरे कुएं में गिरता चला गया। मैंने तस्बीह को दोनों हाथों से मजबूती से थाम रखा था। अचानक मेरे पांव जमीन से टिक गए। तारीकी आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी। जैसे ही रोशनी हुई, एक नया मंजर मेरा मुंतजिर था। मैंने खुद को गार में पाया। गार में जा बजा खोपड़ियाँ लटकी हुई थी और दीवारों पर खून के धब्बे थे। फर्श पर इंसानी लाशें पड़ी हुई थी जो मस्क हो चुकी थी और उनके बदन पर कीड़े रेंग रहे थे। इंतहाई नागवार बू उस गार में रची हुई थी। गार की छत पर इंसानी पिंजर लटके हुए थे। इंसानी लाशों का यह भयानक मंजर देखकर मैं कांप उठा। मैं तेजी से उस भयानक गार में भागने लगा और गार से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। अचानक उस दहशतनाक गार के मुख्तलिफ सुराखों से मोटे मोटे चूहे, सांप और मकड़ियाँ नमूदार हुईं और लाशों से चिमटकर लाशों को उधेड़कर खाने लगे। उन लाशों से ताफुन उठ रहा था और इंतहाई नागवार बू फैली हुई थी। उस बू से मेरा दिमाग फटने लगा और मैं तेजी से उस भयानक गार से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। मैं उस गार में इधर उधर भाग रहा था। अचानक उस लाश से टकराकर मैं जोर से गिरा। जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरा, बेशुमार खूंखार मकड़ियाँ मुझसे चिमट गईं और मेरा जिस्म उधेड़ने लगी। मेरे मुंह से चीखें निकलने लगीं। मैं पागलों की मानंद उन खूंखार गोश्तखोर मकड़ियों को अलग करने लगा। तस्बीह गार में गिरते ही मेरे हाथ से छूट चुकी थी। ये एक नई उफ्ताद मुझ पर टूटी थी। मैं बुरी तरह चीखते हुए उन खूंखार मकड़ियों को अलहदा करने लगा और किसी न किसी तरह रेंगते हुए तस्बीह के नज़दीक जा पहुंचा। झपट कर मैंने तस्बीह हाथों में ली और अपने गले में डाल ली। जैसे ही मैंने तस्बीह गले में डाली, खूंखार मकड़ियाँ मेरे जिस्म से यकलख्त ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी उनका वजूद ही ना हो। इंसानों की गली सड़ी लाशों से बेपनाह ताफुन उठ रहा था। उस नागवार बू से मुझे अपना दिमाग फटता महसूस हुआ। मैं एक दफ़ा फिर तेज़ी से उठा और उस खौफनाक और तिलिस्माती गार से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। मैं जहाँ भी भागता, मुझे गली सड़ी लाशें, दीवारों पर खून के धब्बे, छत पर खोपड़ियाँ और लाशों से चिमटे हुए चूहे, मकड़ियाँ और सांप नजर आए। मैं भागते भागते धड़ाम से नीचे गिरा और मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक स्याह रंग के कमरे में पाया। उस कमरे में वही कब्र वाला मनहूस जादूगर और वादिय दहशत का खौफनाक सरदार गोबान मौजूद था। गोबान के हाथ में मैंने खुद को मोटी सी रस्सी से बंधा पाया। गोबान ने सुर्ख रंग की एक लंगोटी बांध रखी थी। गोबान के साथ ही रत्नारी अदब से हाथ बांधे खड़ी थी। उस कमरे में चमगादड़ का एक बहुत बड़ा बुत मौजूद था। बुत के नज़दीक ही 7 खूबसूरत और नौखेज़ लड़कियां बंधी पड़ी थीं। उन 7 लड़कियों के साथ एक एक प्याला भी मौजूद था। उन लड़कियों को बेबस देखकर गोबान बेहंगम कहकहे लगा रहा था। मैं समझ गया कि उन मासूम लड़कियों को शैतान मरदूद के नाम पर उस चमगादड़ के बुत की भेंट चढ़ाया जाएगा। उस चमगादड़ के बुत को देखकर शहजादा नातिक और ड्रैगन कार्लोस के वाक़यात मेरे जहन में घूम गए, तो गोया मुझे किसी शैतानी मंदिर में लाया गया था। गोबान ने मुझे गौर से देखा और बोला, ओ बदबख्त, तूने आका रघुदास का हुक्म ना मानकर बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसके अलावा तुमने आका के ख़ास गुलाम काली को भी मार दिया है। इसीलिए आका तुमसे नाराज़ है और अब आका आकर तुमसे खुद पूछेंगे, इसलिए तुम तिलिस्म दहशत से यहाँ निकाल कर लाए गए हो। गोबान, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम खामखा मेरे पीछे पड़ गए हो। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मुझे काली ताकतों का मालिक और शैतान मरदूद का खास पुजारी रघुदास नजर आया, जो उस शैतानी मोहब्बत में घुस रहा था। मुझे देखकर वो मकरू अंदाज में हंसने लगा। सुनाओ मियाँ जी, क्या हाल है तुम्हारे? कुछ होश ठिकाने लगे या अभी कसर बाकी है? रघुदास को देखकर मेरा दिमाग गुस्से से खौलने लगा। ओ बदबख्त, मुझे सब पता चल गया है कि तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो। मगर रघुदास, कि याद रखो कि मैं मर तो सकता हूँ मगर तुम्हारा नापाक काम कभी नहीं करूँगा। मेरा जवाब ना में होगा। ओ पापी, क्यों अपनी जान का दुश्मन बन चुका है? देख, अगर तू मेरा मामूली सा काम कर देता तो मैं तुझे मालामाल कर देता। अरे तूने तो मेरे खास पुजारी काली को भी मार दिया है, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुमने भी तो मेरा कितना नुकसान किया है। फिर रघुदास ने उस गोबान की तरफ देखा और इशारा किया। गोबान ने कब्र वाली खूबसूरत और पुरस्कार लड़की, जो अब खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थी, की तरफ देखा और कहा, रत्नारी, तुम्हें जो काम बताया गया है उसे जल्दी करो, ये आका रघुदास का हुक्म है। रत्नारी ने आगे आकर रघुदास को सिजदा किया और फिर उठ खड़ी हुई। जब रत्नारी रघुदास के आगे सिजदा करके खड़ी हुई तो मैं हैरान रह गया। वो इसलिए कि रत्नारी अब दोबारा खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। फिर उसने मुंह में कुछ पढ़ा और मेरे देखते ही देखते धुआं बनकर मेरी नज़रों से गायब हो गई। गोबान आगे बढ़ा और चमगादड़ के बुत के आगे सिजदे में गिर गया। रघुदास ने भी चमगादड़ के बुत को सिजदा किया। फिर दोनों उठे और चमगादड़ के बुत के आगे पड़ी हुई 7 लड़कियों की तरफ बढ़े
اور ترتیب میں پڑی ہوئی لڑکیوں میں سے پہلی لڑکی کی طرف بڑھے۔ لڑکی کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ گوبان نے لڑکی کی گردن پر اپنے ہاتھ میں موجود چھری رکھی۔ رگھو داس نے پیالہ اٹھا کر لڑکی کی گردن کے نیچے رکھ دیا۔ گوبان نے ایک ہاتھ سے لڑکی کے بالوں کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے چھری لڑکی کی گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ ان بد نصیب لڑکیوں کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ رگھو داس اور گوبان اونچی آواز میں بولے، شہنشاہ ظلمات کا مرتبہ بلند ہو۔ پھر گوبان نے لڑکی کی گردن پر چھری چلا دی۔ وہ بری طرح تڑپنے لگی اور اس کے منہ سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ خون گردن سے نکل کر پیالے میں جمع ہونے لگا۔ میں نے شہزادہ ناطق اور ڈریگن کارلوس سے شیطان کے نام پر انسانی قربانی کا ذکر تو سن رکھا تھا، مگر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا ظلم بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ وحشتناک منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خون گردن سے نکل کر پیالے میں جمع ہو چکا تو رگھو داس نے پیالہ بت کے سامنے ادب سے رکھ دیا۔ جیسے ہی رگھو داس نے لڑکی کی گردن کے نیچے رکھا ہوا پیالہ علیحدہ کیا، گوبان نے چھری کا ایک بھرپور وار گردن پر کیا اور گردن کٹ کر شانوں سے علیحدہ ہو گئی۔ گوبان نے لڑکی کے کٹے ہوئے سر کو ایک طرف پھینک دیا اور دوسری لڑکی کی طرف بڑھنے لگا جو غالباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک اس ظلم و بربریت کے ماحول میں ایک زناٹے دار آواز گونجی۔ کمرے میں وہی 7 بھیانک اور کالے بھجنگ چہرے نمودار ہوئے۔ ان دہشتناک چہروں کے منہ سے بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں۔ تمام بھیانک چہرے پہلی لڑکی کی سرکٹی لاش سے چمٹ گئے اور لاش کو دھڑ کر رکھ دیا اور پھر اسے چٹ کرنا شروع کر دیا۔ میری نظر لڑکی کی کٹی ہوئی گردن پر پڑی تو میں خوف سے کانپ اٹھا۔ بے شمار خونخوار مکڑیاں، چوہے اور سانپ مل کر لڑکی کی کٹی ہوئی گردن سے چمٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر مجھے خرخراہٹ کی آواز سنائی دی تو میں نے دیکھا کہ دوسری بدنصیب لڑکی کے ساتھ بھی وہی وحشیانہ عمل دہرایا جا رہا تھا۔ یہ مناظر بے حد بھیانک اور دہشتناک تھے۔ میں خوفزدہ ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان خوفناک مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور یکے بعد دیگرے چھٹی لڑکی کو بھی شیطان کے نام پر اس چمگادڑ کے بت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اب صرف 7ویں اور آخری لڑکی کی قربانی باقی تھی۔ اچانک کمرے میں دھواں پھیلنے لگا۔ پھر کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد اندھیرا ختم ہو گیا۔ اندھیرا ختم ہوتے میری نظر جس چہرے پر پڑی اسے دیکھ کر میں خوشی سے چیخ اٹھا اور میرے منہ سے بے اختیار نتاشا نکلا۔ میری جانے جاں محبوبہ، میری بیوی نتاشا میری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کافی دنوں بعد اسے دیکھا تھا۔ میرا بے پناہ دل چاہا کہ نتاشا کو سینے سے لگا لوں۔ میں نے بے اختیار ہاتھ آگے کرنے چاہے مگر رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا۔ رگھو داس میری بے قراری کو سمجھ چکا تھا۔ میاں جی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اپنی بیوی سے مل لینا، مگر اس کے لیے تمہیں بھی ایک معمولی سا کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ میاں، یہ ہوئی نا بات۔ تمہارے ذمے معمولی سا کام یہ ہے کہ تم اس 7ویں لڑکی کی گردن کے نیچے پیالہ رکھ کر چھری چلا دو اور خون سے بھرا وہ پیالہ دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دو۔ بس یہی معمولی سا کام تمہارے ذمے ہے۔ پھر میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہوگی اور تم اپنی بیوی کو لے کر چلے جانا، ہنسی خوشی زندگی بسر کرنا۔ رگھو داس، تو کیا تمہارے نزدیک یہ ایک معمولی سا کام ہے کہ میں ایک معصوم لڑکی کا قتل کر دوں؟ ہاں۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ رگھو داس نے مجھے غصے سے دیکھا اور پھر اچانک آگے بڑھ کر نتاشا کے بالوں کو پکڑ لیا۔ رگھو داس کا یہ عمل دیکھ کر میں بے اختیار بولا، چھوڑ دو میری بیوی کو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رگھو داس زور سے قہقہے لگانے لگا، ارے پاپی، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر میں چاہوں تو تمہارا کام ایک لمحے میں تمام کر سکتا ہوں۔ میں نے خود تجھے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے گستاخی کرو۔ یہ کہہ کر اس نے نتاشا کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی، او بدبخت، چھوڑ دے میری بیوی کو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مگر رگھو داس نے زور سے نتاشا کے بالوں کو کھینچا۔ نتاشا کے منہ سے بے اختیار نکلا، سرکار آہستہ۔ میں چونک پڑا کہ نتاشا کے منہ سے کیا الفاظ نکلے ہیں۔ رگھو داس نے غصے سے نتاشا کو دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ نتاشا کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر اتنا بے قرار ہوا کہ نتاشا کے الفاظ پر زیادہ غور نہ کر سکا اور بے اختیار ہو گیا۔ رگھو داس، تم میری نتاشا کو کچھ نہ کہو۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو مجھے گوبان کے ہاتھ میں ایک ننھا سا معصوم بچہ نظر آیا جو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے گوبان نے ایک جھٹکے سے بچے کا بازو علیحدہ کیا اور منہ میں ڈال کر بھنبوڑنے لگا۔ معصوم سا بچہ زور زور سے تڑپنے لگا اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ رگھو داس نے غصے سے گوبان کی طرف دیکھا اور بولا، ہم یہاں شہنشاہ ظلمات کو بھینٹ پیش کرنے آئے ہیں اور تمہیں اپنے کھانے کی پڑی ہے۔ معاف کرنا آقا، مجھے بھوک لگی تھی۔ یہ کہہ کر گوبان نے تڑپتے ہوئے بچے کو فرش پر پھینک دیا۔ بچہ جیسے ہی فرش پر گرا،
اچانک زناٹے کی آواز گونجی اور وہی منحوس شیطانی چہرے نمودار ہوئے۔ فرش پر تڑپتے ہوئے معصوم بچے کے جسم سے وہ لپٹ گئے۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر میں نے منہ پھیر لیا اور رگھوداس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں چونک اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی خون آلود چھری موجود تھی۔ رگھوداس نے کہا، حسن شاہ، اب بتاؤ تم میرا کام کرنے پر تیار ہو یا میں تمہاری بیوی کو مار دوں؟ یہ بھی غور سے سن لو کہ اب میں تمہیں آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے چھری نتاشا کی گردن پہ رکھ دی۔ بولو حسن شاہ، ورنہ میں تمہاری بیوی کی گردن پر چھری چلا دوں گا۔ نتاشا کی وہ حالت دیکھ کر میں زور سے چلایا، میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں رگھوداس۔ رگھوداس نے چھری ہٹا لی۔ اب تم نے میری بات مان کر عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ گوبان، اس کو آزاد کر دو۔ گوبان تیزی سے میری طرف آیا اور میرے گرد بندھی ہوئی رسیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے توڑ ڈالا۔ پھر اپنی لنگوٹی میں اڑسا ہوا خنجر اس نے میری طرف بڑھایا۔ شاباش، جلدی کرو، آقا کا حکم فوراً مانو، اس طرح فائدے میں رہو گے۔ میں اب رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے خنجر گوبان کے ہاتھ سے لیا اور آہستہ آہستہ لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر میں لڑکی کے نزدیک پہنچ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور رگھوداس کی طرف دیکھنے لگا۔ رگھوداس بولا، جلدی کرو میاں جی، ورنہ میں تمہاری بیوی کا گلا کاٹ دوں گا۔ نتاشا کی خاطر میں ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کا خون کرنے پر مجبور ہو گیا اور لڑکی کی گردن پر میں نے خنجر مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں خنجر مارتا، اچانک مجھے عابد بابا کی جلال بھری آواز سنائی دی، بے وقوف حسن شاہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان شیطانوں کے چکر میں آ کر ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو قتل کر رہے ہو۔ تمہاری یہی بے وقوفیاں اور کوتاہیاں ہی تو تمہیں مشکلات میں ڈالتی ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے عابد بابا کھڑے نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا اور وہ غصے سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے خنجر زمین پر پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا، میں کیا کروں؟ یہ ظالم میری بیوی کو میرے سامنے مارنا چاہتے ہیں۔ میں صرف اپنی نتاشا کی خاطر اس ناپاک کام کو سر انجام دے رہا ہوں۔ بابا نے کہا، بے وقوف، تم جس کو اپنی بیوی سمجھ رہے ہو وہ رتناری ہے اور جادو کی بدولت تمہاری بیوی کا روپ دھار کر آئی ہے۔ رگھوداس تم سے شیطانی کام کروا کر تمہیں شیطان کا آلہ کار بنانا چاہتا ہے۔ تمہارا ذہن آخر کیوں نہیں کام کرتا؟ اگر مجھے تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی تو یہ شیطان تمہیں بھی اپنا آلہ کار بنا چکے ہوتے۔ میں ایک وظیفہ پڑھنے میں مشغول تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور ان شیطان پرستوں نے 6 معصوم لڑکیوں کو شیطان کی بھیٹ چڑھا دیا۔ مگر اب میں اس معصوم کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ حسن شاہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس معصوم لڑکی کی رسیاں کھول دو اور اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا بھی کھول دو۔ میں کسی روبوٹ کی طرح تیزی سے لڑکی کے گرد بندھی رسیاں کھولنے لگا۔ رگھوداس میرے قریب آیا اور بولا، اس لڑکی کی قربانی ضرور ہوگی۔ عابد بابا نے کہا، او بدبخت ناہنجار، اپنا پلید وجود اس لڑکی سے دور رکھ ورنہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ او بڈھے، کیوں اپنی جان کا دشمن بن رہا ہے؟ نکل جا اس آشرم سے ورنہ تیری ناپاک لاش ہی یہاں سے جائے گی۔ او بدبخت رگھوداس، میں جانتا ہوں تم کالی طاقتوں کے بہت بڑے کارندے ہو، اسی لیے تم بہت اترا رہے ہو، مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ اگر میری موت کا وقت آ گیا تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور اگر تمہیں اپنی کالی طاقتوں پر گھمنڈ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کچھ روحانی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ میری زندگی کا مشن ہی تم جیسے شیطان پرستوں کے خلاف لڑنا ہے۔ اچھا بڈھے، پہلے تیرا ہی کام تمام کر دوں، پھر اس لڑکے سے نمٹوں گا۔ رتناری، اس بڈھے کو سبق سکھا دو۔ میں نے چونک کر نتاشا کو دیکھا۔ اچانک نتاشا نے منہ میں کچھ پڑھ کر سر کو جھٹکا دیا تو اس کا وجود دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ دھواں دوبارہ انسانی شکل میں نمودار ہوا تو اب نتاشا کے بجائے رتناری اپنے خوفناک روپ میں نمودار ہوئی۔ اس نے پھر منہ میں کچھ پڑھا تو وہ آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے عابد بابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی تو مجھے کمرے میں گوبان کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے رگھوداس کی طرف دیکھا تو وہ بھی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک رتناری نے آگ کا گولا بننے کے بعد بجلی کی تیزی سے چمگادڑ کے بت کے گرد چکر لگائے۔ غالباً رتناری نے 7 چکر ہی کاٹے تھے۔ پھر تیزی سے عابد بابا کی طرف آگ کا گولا لپکا، مگر اس سے پہلے کہ گولا بابا کو چھوتا، بابا نے زور سے پھونک ماری تو گولا فوراً رتناری میں تبدیل ہو گیا۔ رتناری خود کو آگ کے گولے کے بجائے اصلی روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے منہ میں کچھ پڑھا اور ناگن بن گئی۔ تیزی سے جمپ لگا کر عابد بابا کی طرف لپکی۔ بابا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا تیزی سے گھمایا تو ڈنڈا زور سے ناگن کو لگا۔ رتناری کی بھیانک اور غالباً آخری چیخ بلند ہوئی۔ ناگن فرش پر گرنے کے بعد رتناری کے انسانی وجود میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ رتناری کی لاش 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اچانک کمرے میں زناٹے کی آواز گونجی اور کمرے میں دھواں پھیل گیا۔ پھر دھواں 7 چہروں میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے دیکھا
کہ ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے خون کے بجائے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اچانک ان شیطانی چہروں کی زبانیں باہر کو نکلی اور ان کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگیں۔ ایک دفعہ پھر بابا نے زور زور سے مقدس کلمات کا ورد شروع کر دیا۔ اس غلیظ کمرے میں آ کر مقدس کلمات ایک دفعہ پھر میرے ذہن سے نکل چکے تھے۔ اچانک میری نظر تسبیح پر پڑی جو میں نے انسانی لاشوں والے خوفناک غار میں بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے گلے میں ڈال لی تھی۔ میں نے تسبیح کے دانوں پر غور کیا تو مجھے ہر دانے پر اللہ کا لفظ لکھا ہوا نظر آیا۔ یہ تو واقعی مقدس ترین تسبیح تھی۔ میں نے تسبیح اپنے گلے سے اتار کر سر پر رکھ لی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرا دماغ روشن ہو گیا ہو اور مقدس کلمات مجھے دوبارہ یاد آنے لگ گئے۔ اب میں نے غور کیا تو عابد بابا اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک بابا نے 7 شیطانی چہروں پر پھونک ماری تو سب چہروں کو آگ لگ گئی اور ان کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ سب بھیانک اور شیطانی چہرے فرش پر گر گئے۔ فرش پر گرنے کے بعد وہ چہرے دھوئیں میں تبدیل ہو گئے۔ جب یہ دھواں ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ فرش پر کالے رنگ کے 7 پھول پڑے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب پل پل بدلتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ تو وہی پھول تھے جو رگھو داس نے مجھ سے ہزار کے 7 نوٹ لے کر اپنی کالی طاقتوں کی بدولت کالے پھولوں میں تبدیل کر دیے تھے۔ میری نظر بابا پر پڑی جو اب ڈنڈا لے کر رگھو داس کی طرف بڑھ رہے تھے اور آیت الکرسی بھی پڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے رگھو داس کو دیکھا، وہ بھی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ بابا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے آگ کے شرارے نکل کر بابا کی طرف لپک گیا۔ عابد بابا جو ورد مکمل کر چکے تھے انہوں نے پھونک ماری تو آگ کے شرارے غائب ہو گئے۔ بابا نے فوراً ڈنڈا رگھو داس کی طرف مارا۔ ڈنڈا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر برسنے لگا۔ رگھو داس چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پھر اچانک رگھو داس نے خون سے بھرے ہوئے پیالے کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالا۔ خون ڈالتے ہی رگھو داس کا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ بابا ڈنڈا اٹھا کر چمگادڑ کے بت پر برسانے لگے۔ بت ٹوٹنے لگا۔ میں نے فرش پر موجود لڑکی کی رسیاں خنجر سے کاٹ دیں اور اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا بھی ہٹا دیا۔ لڑکی کھڑی ہو گئی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ بابا نے بت کے ٹکڑے کر دیے، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، حسن شاہ، تم ان شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر ایک معصوم لڑکی کا خون کر رہے تھے۔ اگر مجھے تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو تم ایک دفعہ پھر نئے عذاب میں پھنس چکے ہوتے یا پھر شیطان کے اعلی کار بن چکے ہوتے۔ کاش میں تھوڑی دیر اور پہلے آتا تو 6 معصوم لڑکیاں شیطان مردود کی بھیٹ نہ چڑھی ہوتی۔ میں نے شرمندہ ہو کر بابا کو دیکھا۔ بابا، رتناری میری بیوی کا روپ دھار کر آئی تھی اور رگھو داس میرے سامنے اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی خاطر بے قرار ہو گیا تھا اور ایک بہت بڑا ناپاک کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا، معافی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، وہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اس بیٹی کو بھی اس کے گھر پہنچانا ہے۔ میرا ایک موکل جن ہے، میں اس کو بلا رہا ہوں، وہ اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور اوپر دیکھ کر کہنے لگے، ناصر، اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر پہنچا دو۔ اچانک میری نظروں کے سامنے سے لڑکی غائب ہو گئی۔ چلو بیٹا، اب گھر چلتے ہیں۔ اب تمہیں طلسم ہفت ہیکل کو بھی تباہ کرنا ہے جو ہزاروں سالوں سے شیطان مردود کا اڈا چلا آ رہا ہے۔ کئی معصوم انسان اور شیطان مردود کے مخالف اس کنویں میں شیطان کے ظلم کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں اور کئی لوگوں کو اس جگہ شیطان کا پیروکار بنایا گیا ہے۔ پھر میں اور بابا اس منحوس کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے، بابا نے کچھ پڑھ کر زور سے ڈنڈا کمرے کی دیوار کو مارا تو پورا کمرہ نیچے گر کر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو خود کو جنگل میں پایا۔ بابا میرے پاس آئے اور بولے، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو ایک نہر دیکھی جو رواں تھی۔ ہم نے وہاں وضو کیا۔ بابا نے آسمان کی طرف دیکھ کر دوسرا کلمہ شہادت پڑھا، پھر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھی، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو وضو کرنے کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھے تو روز قیامت اس کا شمار شہداء، انبیاء کرام اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تھوڑی سی محنت سے ہی اتنا بڑا انعام مل جاتا ہے اگر ہم دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ انعام ان کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ جب نمازی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وضو کرتا ہے۔ سبحان اللہ بابا، آپ نے بہت ہی اچھی بات بتائی۔ اب میں نماز کی پابندی کروں گا اور وضو کرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں پڑھا کروں گا۔
پھر بابا نے جماعت کرائی اور ہم دونوں نے نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم پھر آگے بڑھنے لگے۔ اچانک عابد بابا چونک پڑے اور مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں تیزی سے زمین پر گر گیا اور حیران ہو کر بابا کی طرف دیکھنے لگا جو منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اچانک شائیں کی آواز کے ساتھ ایک خنجر میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو رگھو داس ایک سانڈ پر بیٹھا نظر آیا۔ سانڈ تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ رگھو داس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ غالباً رگھو داس نے 2 خنجر مجھ پر پھینکے تھے۔ ایک بار عابد بابا کے دھکا دینے سے میں بچ گیا تھا، دوسری بار خنجر میرے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ بابا نے فوراً اپنے اور میرے گرد حصار بنا لیا اور رگھو داس کو دیکھنے لگے۔ رگھو داس نے خنجر پھر میری طرف پھینکا جو حصار کو چھوتے ہی پانی بن کر غائب ہو گیا۔ رگھو داس زور سے چیخا، او بڈھے، حسن شاہ کو میرے حوالے کر دے، میں نے اسے اپنے کام کے لیے چن رکھا ہے۔ سانڈ دوڑتا ہوا ہمارے قریب آ گیا اور دائرے سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ او بدبخت شیطان پرست، میں اس جوان کو ہرگز تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے بھی 6 جوان تمہارے ناپاک کام سے انکار پر موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ 7واں اور آخری شخص ہے جو تمہارا کام کر سکتا ہے، مگر یہ جوان تمہارا ناپاک کام ہرگز نہیں کرے گا۔ رگھو داس غصے سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے سانڈ کو ڈنڈا مارا تو سانڈ دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا، مگر حصار سے ٹکراتے ہی سانڈ دھواں بن کر غائب ہو گیا اور رگھو داس دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ نیچے گرتے رگھو داس فوراً اٹھا اور زمین سے مٹی اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف اچھال دی۔ وہ مٹی کے ذرے سینکڑوں گدھوں میں تبدیل ہو گئے اور تیزی سے ہماری طرف بڑھے۔ اتنے زیادہ گدھوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں گھبرا گیا اور دائرے سے باہر نکل گیا۔ بابا زور سے چیخے، بے وقوف، دائرے کے اندر ہی رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مگر میں دائرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ دائرے کے اندر داخل ہوتا، رگھو داس نے خنجر میری طرف مارا۔ خنجر زور سے میرے سینے پر لگا تو میرے منہ سے چیخ بلند ہوئی اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔